ایک جگہ ہے وہ بالکل گرین ہو جاتا ہے باہر. ابھی کیونکہ وہاں سردیاں تو زیادہ ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا اپریل میں وہ فیسٹیول منایا جاتا ہے, لیکن وہ باہر کے لیے ہی ہوتا ہے. تو اس میں پورا ایک بڑا سا علاقہ گرین اور فلاورز وغیرہ, اس پہ گانا بجانا اور کھانے پکانا, وہ ساری چیزیں. انٹرسٹنگ اینڈ لولی کہ آپ ایک بندہ, مجھے سب سے چیز اس میں انٹرسٹنگ لگی ہے, ایک اسپیشل بندہ جا کے خوشخبری سناتا ہے اور اس کو گفٹ ملتا ہے. مطلب وہ ان کو بتاتا ہے, میں ہوں وہ ویسے واقعی نظر آ رہا ہے, شکل سے دیکھ کے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو اتنی آنکھیں چمک رہی ہے نا, امیجنیشن ہو رہی ہے کہ میں نے خود دیکھا, اور میں نے نہیں دیکھا, لیکن مجھے خود بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو اتنی برف پڑ رہی ہو اور ایک بندہ دیکھ رہا تھا, ان کو پتا ہوتا ہے نا اس سیزن میں وہ پھول کھلے گا, ٹھیک ہے, خود بخود کھلتا ہے نا, تو وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کو, جس کو ملتا ہے ظاہر ہے وہ تو پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. ہشما, اس میں کوئی اسپیشل بندہ ہوتا ہے جس کو اس کام پہ لگایا ہوتا ہے کہ آپ پھول ڈھونڈیں گے؟ نہیں, یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں بیسکلی وہ یہ کام کیا کرتے ہیں شوق کے لیے. اچھا, شوق کے طور کہ بھائی ہم ان کو بتائیں گے تو وہ ہمیں گفٹ دیں گے, تو گفٹ کی لالچ میں. ہاں ٹھیک ہے جناب. اچھا, تو اب ہم چلیں گے مہوش کی طرف. مہوش, آپ بتائیں آپ کے علاقے میں کون سا اسپیشل ایسا فنکشن ہے جو بہار کے لیے منایا جاتا ہے, اور کیا نام ہے اس کا, اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ سارا, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نام شام تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک بندہ گھر میں جا کے پھول ڈالتا ہے, ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ گھر گھر جا کے نا بیل بجاتے ہیں, اور سامنے والا بندہ جب دروازہ کھول کے نکلتا ہے نا, اس کے چہرے پہ وہ غصہ, اس کا لال لال چہرہ دیکھ کے نا تو بسنت منائی جاتی ہے. بسنت اور جو بہار گھنٹی سے آغاز کرتے ہیں بالکل, کیونکہ وہ جب اندر چلا جاتا ہے دوبارہ سے ہم جاتے ہیں بیل بجاتے ہیں, وہ پھر نکلتا ہے, اس کو پھر کوئی نہیں ملتا. تو اس طرح جو ہے نا وہ شرارتیں کی جاتی ہے, اور سرخ گلاب جو ہمارے ٹیبل پہ اس وقت پڑے ہوئے ہیں, اس طرح کے چہرے پھر لوگوں کے جو ہے نا نکل آتے ہیں غصے سے. اس کے علاوہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا پتنگ بازی ہے, اور کھانے میں جیسے مربے وغیرہ بنتے ہیں, اور بس یہی چیزیں ہیں جو کہ ہماری لکی مروت میں بہت زیادہ پاپولر ہیں. اچھا, پتنگ وغیرہ وہاں پہ اڑائی جاتی ہے, اسپیشل انتظامات کیے جاتے ہیں. ویسے میرا خیال ہے جی چھوٹا سا بریک نہ لے لیں. چلے جناب, ابھی یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آنے کے بعد آپ سے کرتے ہیں مزید بات چیت بہار کے حوالے سے, اور جانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف علاقوں کے بہار کے رنگ کیسے ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج بہار کے حوالے سے, اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہار کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور پاکستان سے باہر. ہم کر رہے تھے بات چیت مہوش سے, اور جان رہے تھے مہوش سے کہ لکی مروت میں کیسے سیلیبریٹ کی جاتی ہے بہار. جی تو مہوش, کیا بتا رہی تھیں آپ جناب؟ جی, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان سب میں سے جو فیوریٹ جو مطلب ایکٹیویٹی ہے جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ پتنگ بازی جو تھا وہ جب ہم کرتے ہوتے تھے, جب میرے ابو بناتے تھے پتنگ, تو جیسے کہ زری نے کہا کہ میں بھی پکڑ کے کر لیتی ہوں, تو میں کیا کرتی تھی کہ سیڑھی رکھ کے نا اس پہ چڑھ کے پھر پتنگ کو کہیں پہ ٹانگ دیتی تھی, پھر وہاں سے کوشش کرتی تھی کہ اس کو جو ہے نا نکالوں اور وہ ہوا میں اچھلے. تو میں اس طرح کرتی تھی. مجھے بھی پتنگ اڑانے کا بہت زیادہ شوق تھا, کیونکہ زیادہ تر جتنے بھی میرے کزنس تھے سارے چھتوں پہ چڑھے ہوتے تھے, اور ہر ٹائم فل ٹائم مطلب صبح کے ٹائم سے لے کے, کیونکہ چھٹیاں ہوتی تھیں اکثر بسنت میں چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں وہاں پر چھوٹے علاقوں میں, تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ چڑھتے تھے اس طرح. لڑکیاں زیادہ تر نہیں چڑھتی تھیں اور لڑکے بہت زیادہ چڑھتے تھے. پھر اسی لیے ہمارا جو ہے دل کرتا تھا بہت زیادہ کہ ہم بھی جا کے پتنگ اڑائیں. تو بس یہی تھا کہ مطلب ان کو دیکھ دیکھ کے دل کرتا تھا کہ ہم بھی اڑائیں, تو کبھی کبھار ہم اپنے ابو کے ساتھ چڑھ کے پھر اڑایا کرتے تھے پتنگ. لیکن وہ بہت اس طرح تھا کہ اس کو ابھی کافی ٹائم ہو گیا, ادھر ہم آ گئے, تو ایسے مجھے کچھ یہاں پہ پتنگوں کا کوئی سیزن مطلب اس طرح کوئی نہیں نظر آتا کہ یہاں پہ کوئی پتنگ شتنگ اڑا رہا ہو. بس یہ ہے کہ بس اس طرح ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی کافی ہے, کوئی بھی ایونٹ ہو اس کو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ زندگی میں رنگ جو ہیں وہ اسی طرح رہیں. بالکل ویورز, ابھی ہم ہشما مہوش سے کر رہے تھے بات چیت اور جان رہے تھے لکی مروت کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیسے سیلیبریٹ کی جاتی ہے بسنت. تو ویورز, آپ سب جانتے ہیں میں اور زری بلانگ کرتے ہیں مانسیرا ایبٹ آباد سے. ویسے وہاں پہ کوئی اسپیشل فنکشن تو نہیں ہوتا ہے جیسے بسنت ہے, جیسے ہشما نے بتایا کہ ان کے علاقے میں اسپیشل ایک فنکشن ہوتا ہے, اس طرح کا تو کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں زری سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ زری کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں اور زری کے علاقے کے لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں بسنت کو, اور کیا تہوار ہوتا ہے وہاں پہ. اصل میں ایبٹ آباد علاقہ ہی اتنا خوبصورت ہے, ایبٹ آباد, مانسیرا اور ہزارہ, بلکہ پورا پاکستان ہی بہت خوبصورت ہے, لیکن میں فی الحال صرف ایبٹ آباد کو ریپرزینٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ علاقہ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہاں کا آپ اگر وہاں کے ویدر جو ہی چینج ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گرینری تو از آلویز دیئر,
کبھی بھی آپ چلے جاؤ بالکل آپ کو ہر طرف وہاں پہ چنار کے اور مختلف اس طرح کے ایسے درخت نظر آئیں گے وچ آر ایور گرین. تو گرینری تو کبھی وہاں پہ ختم ہی نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی چیڑ کے درخت ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ جو کبھی بھی کے پتے وغیرہ, پتے تو نہیں, وہ جو چیزیں بھی ہوتی ہے وہ گرینری از آلویز دیئر. بس یہ ہوگا کہ صرف آپ کے اوپر آپ کو وہاں پہ کلرفل فلاورز نظر آئیں گے اسپیسیفکلی, جو کہ بہت زیادہ ایک ویو اتنا اچھا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ یوزلی جو ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں, برف پگھلنے شروع ہوتی ہے, تو لوگ زیادہ تر آؤٹنگ پہ جاتے ہیں. ٹھنڈیانی ہو گئی, نتھیا گلی ہو گیا, مری ہو گئے, پھر لوگ اس طرف آتے ہیں. پھر لوگ ایبٹ آباد والی سائڈ پہ بھی آتے ہیں. پھر نتھیا گلی اور مری والے جو علاقے ہیں وہ ایبٹ آباد سے جدھر سے ہم جاتے ہیں سردیوں میں وہ راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے, چونکہ برف کا ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں. جو ہی باہر آتی ہے تو وہ راستے کھل جاتے ہیں, تو لوگ ان علاقوں میں جانا, ان ایریاز میں جانا, ان پکنک اسپاٹس پہ جانا پریفر کرتے ہیں. لوگوں کو ٹائم ملتا ہے اور ایسا ویدر ہوتا ہے کہ وہ لوگ گھر سے باہر نکل سکیں, آؤٹنگ کر سکیں, چونکہ ایبٹ آباد میں سردی کی وجہ سے بالکل. تو وہ جو ہی باہر آتی ہے, موسم چینج ہوتا ہے, تو سب لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. ہر نو ایک ایریا ہے جہاں پہ پانی بہت ٹھنڈا اوپر گلیات کی طرف سے آتا ہے, وہ اس پانی کی طرف جانا, اس جگہ پہ جانا. پھر وہاں پہ بہار کے ساتھ گرمیوں کے آغاز ہوتے ہی جو ہے جھولے وغیرہ لگ جاتے ہیں. پنجاب سے بہاؤ تیز ہو جاتا ہے. بالکل, پنجاب سے جو لوگ جاتے ہیں وہ پھر وہاں پہ وہ جو موویبل جو جھولے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. پورے وہاں پہ میلے لگتے ہیں, پھر لوگ ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں. تو کافی ہر طرف چہل پہل ہو جاتی ہے. میں نے جو کہا نا کہ مجھے لائیولینس فیل ہوتی ہے باہر میں, اس کا مقصد یہ تھا کہ چہل پہل ہو جاتی ہے. جی ذری, ابھی آئی تھنک ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ہم لیتے ہیں کال. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہمارے ساتھ, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نادر خان مانسیرہ سے. جی نادر خان, کیا کہنا چاہیں گے آپ آج ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, آپ کا پروگرام بہت اچھے جا رہا ہے, اور ایسی اویئرنیس ہونی چاہیے اپنے علاقے کے بارے میں کہ کتنا, باقی سیاح بھی ہمارے علاقے ایبٹ آباد سے مانسیرہ اس علاقے کی وجہ سے دیکھ لیں کتنا اچھا خوبصورت ایریا ہے ہمارا. جی تو جی نادر بولیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا علاقہ ماشاء اللہ کافی اچھا ہے, اور مطلب اسی سیاحوں کی وجہ سے مطلب تھوڑا سا وہ کا شکار ہے ہم بھی. اب یہ پروگرام اس حوالے سے بہت اچھا ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ ہمارا ایریا جو ہے کتنا اچھا ہے, یہاں پہ آنا چاہیے سیاحوں کو. تھینک یو نادر. اچھا, آپ بہار کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں بہار کو؟ اور آج کل مانسیرہ تو بہت ہی خوبصورت ہوا ہوگا. جی ہاں بالکل, ہم سب دوست آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ, ہم سے دوبارہ بات چیت کر سکتے ہیں, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. تو جی جناب, ہم کہہ رہے تھے زری سے بات چیت. جی زری, کنٹینیو کیجیے آپ. تو میں یہی بتا رہی تھی کہ ایبٹ آباد کے اندر بہار سیزن جو ہے وہ بہت ہی سب لوگوں کے لیے لائیولی ہو جاتا ہے. سب لوگ چہل پہل کرتے ہیں, گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور لائف کو ایک اور طرح سے انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ سردیوں میں زیادہ تر جو ہے وہ گھر کے اندر کمپیریٹیولی جو ہے وہ گھر کے اندر گزرتی ہیں. اور وہاں پہ چونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں, پھر جاب سے واپس آتے ساتھ ہی, اسکول سے واپس آتے ساتھ ہی بس گھر کے اندر بند ہو جاؤ. ہاں, جیسے آئی نوٹسڈ کہ سردیوں میں وہاں پہ سردی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ سردی کی وجہ سے نہیں نکل سکتے, اور گرمیوں میں وہاں پہ لوگوں کو گرمی لگتی بہت زیادہ ہے. حالانکہ ہوتی نہیں ہے, لیکن ان کو تھوڑی سی گرمی بھی اتنی زیادہ لگی ہوتی ہے. جیسے کہ اگر میری جو نانی ماں ہے فار ایگزامپل, اگر وہ آ جاتی ہیں ہمارے گھر, ابھی ہم لوگوں کو یہاں پہ اتنی گرمی نہیں لگ رہی ہے اس ویدر میں, لیکن اگر وہ یہاں پہ جائیں گی وہ کہیں گی آپ بہت گرمی ہے یہاں پہ, میں مر رہی ہوں, بہت گرمی ہے. ایبٹ آباد اور مانسیرہ کے لوگوں کو گرمی بہت شدید قسم کی لگتی ہے, اس وجہ سے وہ گرمیوں میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے. خیر جو بھی ہے, اسپیریٹی پہ گھر جا کے آپ کو جوتے ضرور پڑنے والے. ویسے ایک بات تو گرمی بھی بہت لگتی ہے اور ٹھنڈ بھی بہت لگتی ہے. بالکل, ہمارے علاقے کے لوگوں کو بالکل, کیونکہ ٹھنڈک ہمارے اندر سمائی ہوئی وہ اتنی ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی اور کو کہیں سردیوں میں کہ یار بہت ٹھنڈ, کہتے ہیں یار تم لوگ تو ٹھنڈے علاقے کے, تم لوگوں کو کیوں ٹھنڈ لگ رہی ہے, اور ہم لوگ کو ٹھنڈ بھی زیادہ لگ رہی ہے. بالکل, تو وہ شاید ہم لوگوں کو گرمی بھی زیادہ لگتی ہے, ٹھنڈ بھی. سخت سیزن میں بھی ہم شاید سروائیو نہیں کر پاتے, حالانکہ اتنا سخت سیزن ہوتا ہے ہمارا, اس کے باوجود بھی. پھر آگے سے ہمارے پاس پتہ ہے لیم ایکسکیوز کیا ہوتا ہے, یار یہ خشک ٹھنڈ ہے نا. میں تو اکثر یہ کہتی ہوں یہ خشک ٹھنڈ ہے نا, وہاں تو برف باری ہوتی ہے, برف باری میں ٹھنڈ نہیں لگتی. نہیں, یہ واقعی فیکٹ ہے کہ ہیومڈ ٹھنڈ کی ٹھنڈ کا ڈفرینس ہوتا ہے ڈرائی ٹھنڈ سے, اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. اگر باہر کے حوالے سے بات کی جائے نا مانسیرہ میں, تو واٹ آئی لائک ان مانسیرہ, میں نے جو چیز دیکھی وہاں پہ اسپیشلی آلوچے کے درخت ہوتے ہیں, آلو بخارے کے درخت ہوتے ہیں, اور خوبانی ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو آئی تھنک ہاڑی بولتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا. ان کے درختوں پہ بہت خوبصورت قسم کے پھول لگ رہے ہوتے ہیں, وہ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے آرٹیفیشل درخت بنایا ہو
اور وائٹ سے پنک سے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے پھول لگ رہے ہوتے ہیں اور اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. مجھے مانسرا میں جب میں ہوتی تھی مجھے ان پھولوں سے پتہ چلتا کہ بہار کا موسم آ گیا, لیٹس انجوائے. ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جو خوبانی کا پھول نہیں ہوتا اس میں تو پتے پہلے نہیں لگتے نا, پہلے پھول لگتے ہیں. تو ہمارے وہاں تو برف ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جب پھول لگتے ہیں نا وائٹ چھوٹے چھوٹے, وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں, ایسے لگ رہے ہوتے جیسے آپ کے آرٹیفیشل کسی نے بنایا ہوا ہے. تو وہ کچھ جیسے ابھی سیزن ہے تو اس وقت ہوں گے کہ سیب کا, اس پہ تو چلو پتے کے ساتھ پھول لگتے ہیں. سیب آپ کو ملے گا آلو بخارا کا کلرفل پنک سے پھول, سیب کے وائٹ, بالکل ہاں وائٹ. اور چیری تو بہت خوبصورت لگتا ہے, چیری پہ بھی وائٹ فلاورز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو وہ یہ چیز بہار کی آمد کی نشانی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں ہر رنگ مل رہا ہے, ہر رنگ ملتا ہے, ہر موسم ملتا ہے. بالکل. اور ہر طرح کے لوگ بھی ملتے ہیں, خوبصورت لوگ, پیار کرنے والے لوگ, اور خوبصورت موسم اور پیارا سا ملک. تو ہمارے ملک کا خیال رکھیں جناب, ہم خود بھی رکھیں گے. جیسے ہم سب ڈفرینٹ لینگویجز سے ہیں اور وہ بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے, ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا. ویسے بیسکلی اٹس اے اسٹرینتھ, کیونکہ ہم سب ڈائیورس ہیں, ہم سب کے ایک بیک گراؤنڈز ہیں, اور جب ہم ملتے ہیں تو زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو وہ بڑی اچھی بات ہے. اور بہار تو پھر بہار ہے, بہار کی طرف آتے ہیں. تو اگر ہم نے بھی فیسٹیولز کے بارے میں بات کی تو کچھ علاقوں میں ہوتا ہے کہ بہار کے حوالے سے اسپیشلی ڈریسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں. بہار کے اس علاقے پہ اس علاقے میں اس فیسٹیول پہ یہ ڈریس پہنا جائے گا. تو پوچھتے ہیں میوش سے. آئی تھنک میوش, سارا کلر کی جیسے آپ نے بات کی تو رنگ تو ہونے چاہیے اس موسم میں, یا اگر اس موسم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس موسم یہ یلو کلر جو ہے مطلب بالکل برائٹ کلرز بہت زیادہ چلتے ہیں. آپ چاہیں اگر آپ کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو آپ لائٹ کلرز بھی پہن سکتے ہیں, لیکن برائٹ کلر چونکہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, ہمیں پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ واقعی جی بہار کا موسم ہے. ایک اور چیز سارا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں میں بات کروں گی ایک ایسی چیز کی نا جو میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہے, اور میں اپنے علاقے کی بھی بات کرنا چاہوں گی. ہمارے علاقے اور یہاں کے علاقے میں بسنت میں ویسے تو منایا جاتا ہے, سارے اپنے اپنے علاقے طریقے سے مناتے ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا برڈز جس کی ہم بات کریں اگر تو ماشاءاللہ سے وہ آپ کے تکیوں کے نیچے, آپ کے پرس میں, میں بات کر رہی ہوں جی کھٹمل کی, اگر آپ کو پتا ہو تو وہ ہمارے تکیوں کے نیچے, ہمارے پرس میں, ہمارے ہاتھوں پہ, ہمارے پیروں پہ, ہر جگہ مطلب آپ کو ملیں گے. اور اتنے موٹے موٹے ہوں گے کہ وہ انسان سے بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے علاقے میں جو ہے نا ایسے پدے سے ہوتے ہیں, اس کو یوں کر کے جو ہے نا ہم یوں کر کے بس مار کے نا اس کو, مطلب یوں ہوتا ہے کہ یہ تالی بجا کے ہم بسنت کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہونے والا ہوتا ہے کہ آگے جو ہے جی گرمی کا سیزن آنے والا ہے. تو ہم یوں جب مچھر کو مارتے ہیں نا تو وہ جو ہے نا ہمیں مطلب وہ مچھر اور یہ کھٹمل اور یہ چیزیں جو آ جاتی ہیں تو یہ بتانے لگتی ہیں ہمیں کہ جی موسم بہار آ گیا ہے. مہوش نے بات کی کھٹمل کی, مچھر کی بات کی. ہمارے علاقے میں ایک وہ ذریعہ آپ نے نوٹس کیا ہے, ان دنوں میں ایک للی ٹائپ پھول نکلتے ہیں گندم کی فصلوں میں اسپیشلی, اور ان کے اندر سے ایک عجیب قسم کا ہیلی کاپٹر ٹائپ ایک برڈ نکلتا ہے, ایک پرندہ نکلتا ہے. اس کو پرندہ بولیں گے, جانور بولیں گے, وہ اڑ ہوتے ہیں. تم گراس پیپر کی تو نہیں بات کر رہی؟ نو گراس پیپر, اس پمیری بولتے ہیں, ڈریگن فلائی آئی تھنک جس کی بات کریے. جو ایسے ہم بہار میں کیا باتیں کر رہے ہیں بتاؤ ذرا. ہم بہار میں آنے والے کیڑے مکوڑوں کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمیں رنگوں کی بات کرنی ہے, خوبصورتی کی بات کرنی, ہم کیڑے مکوڑوں کی بات کرنی. اور ویسے چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے, خیر چائے ٹھنڈی ہو گئی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, میں نے کہا کہ اس طرح کے کلرز جب ہم پہنتے ہیں ظاہر سی بات ہے کیونکہ کھٹمل وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں, تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ اپنی پوری باڈی کو کور رکھا کریں. جب آپ اس موسم میں ظاہر سی بات ہے لڑکیاں جو ہے وہ ہاف سلیوز پہننا شروع کر دیتی ہیں, تو مطلب ہاف سلیوز بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے گرمی ہوتی ہے, تو آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا, جب ڈھکا ہوگا تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مطلب نہیں تنگ کریں گی. اور اپنے گھروں کو اسپیشلی ٹوٹکے ہو گئے شروع, اثر ہے, بالکل پچھلے پروگرام کا ابھی تک اثر ہے.